حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ تھیں. ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا, قبر میں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ فرشتے آئے تھے اور مجھ سے سوال کرنے لگے تھے, کیونکہ رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ تھی. کیا سوال؟ وہی سوال جو 3 سوال ہوں گے, من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل. تو کہنے لگے سوال کرنے آئے تو میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم اللہ کے پاس سے آئے. آسمان سے آئے؟ کہا آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا 500 سال کا. یعنی زمین سے لے کر آسمان کا جو فاصلہ, اللہ کا پہلا آسمان 500 سال کوئی چلے گا تو جا کے آسمان پہ پہنچے گا. 500 سال, اتنا لمبا فاصلہ, اتنی دور سے فرشتے وہ آئے ہیں اللہ کے حکم سے مردے سے سوال کرنے کے. تو کہا تم اتنی دور سے آئے ہو کہ اللہ کو بھول گئے؟ کہا ہم اللہ کو کیسے بھول سکتے, اپنے مالک کو کیسے بھول سکتے چاہے جتنی دور سے آئے ہو. تو کہا جب تم اتنی دور سے آئے ہو اللہ کو نہیں بھولے, تو رابعہ ابھی زمین پر جب تک رہی, زمین کے اوپر رہی, تو اس نے ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, ایک منٹ بھی اللہ کے ذکر سے اس کی زبان خالی نہیں گئی جب تک زندہ رہی. اور اب مٹی میں قبر کے تھوڑا سا نیچے, یعنی زمین کے 4 گز نیچے چلی آئی تو کیا اللہ کو بھول جائے گی؟ رابعہ اللہ کو بھول جائے گی؟ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ فرشتوں نے سوال بھی نہیں کیا, بغیر سوال کے اللہ کے دربار میں وہ واپس ہو گئے. اور یہ اللہ کی طرف سے خصوصی معاملہ رابعہ کے, تاکہ رابعہ مقام ناز ان کو حاصل تھا. ولایت کی اس مقام پر وہ پہنچ گئی تھی کہ فرشتے بھی اس میں بیچ میں, اللہ اس کے بندے سے بیچ سے ہٹ گئے. یہ معاملہ ہوتا ہے, یہ دروازہ کھلا ہوا ہے جو ولایت کا دروازہ, کہ بندہ محنت کرے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے. ولی نبی تو نہیں ہو سکتا, نہ رسول ہو سکتا ہے, ہاں ولی ہو سکتا ہے, ولی ہو سکتا ہے, اللہ کو راضی کر لے. تو میرے دوستوں, میں عرض یہ کر رہا تھا, میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, جو باتیں ہم کو سنائی جا رہی ہیں یہ سب حقیقت ہیں, ہو رہی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. ہمیں احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے دل پہ کیوں نہیں لے رہے کہ ہم اکٹھا کر لیں اپنی نیکیوں کو؟ اگر کوئی جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار کر رہا, کوئی جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار کر رہا, جب بوڑھے ہو جائیں گے تب قرآن خوب پڑھیں گے قرآن, اور خوب جو ہے تلاوت کریں گے, خوب نماز پڑھیں گے. یہ انتظار, یہ شیطان یہ اس خیال میں لگائے ہوئے. اور جب بوڑھے ہو چکے اور ٹھیک ٹھاک ہے وہ کہہ رہے جب بیمار ہوں گے تب ہم پڑھیں گے. ابھی تو اچھے بہت ہیں, ابھی تو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ابھی ہم جب بیمار ہوں گے, جب کچھ بالکل پریشان ہو جائیں گے, تب اپنے اللہ کو یاد کریں گے, خوب قرآن پڑھیں گے, خوب کریں گے. اور بچہ سمجھ رہا ہے اور ابھی تو ہماری جوانی باقی ہے, اور بوڑھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے. تو یہ خیالات شیطان کے وساوس اور شیطان کچوکے لگا رہا ہے کہ یہ سب خیالات پیدا کر کے جب یہ سوچو گے, انسان دیکھو مائنڈ کہتے مائنڈ جو دماغ میں لاؤ بناؤ ویسے تم کر ڈالو. آپ نے مائنڈ بنایا آج جمعے کی نماز میں شریک ہونے کا, صبح سے کہ ہمیں نہانا بھی ہے, دھونا بھی ہے, صفائی کرنی ہے اور جمعے میں شریک ہونا. آپ نے مائنڈ بنایا, دماغ میں لائے, آپ اللہ نے توفیق دے دی, آپ مسجد میں آ گئے. یہ آپ نے مائنڈ بنایا, یہ ذہن بنایا اپنے دماغ. اس لیے توفیق علماء نے لکھا ہے پہلے بندہ ارادہ کرے پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے. پہلے ارادہ کرے پھر اللہ کی طرف سے توفیق آتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا توفیق ملے گی تو ہم کریں گے. نہیں, یہ تو غلط بات ہے. ساری چیزوں کی توفیق مل جاتی, اس کی اللہ اچھے کام کی توفیق نہیں دے گا, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا, اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق اللہ نہیں دے گا. توفیق اللہ دیتا ہے ارادے پر, آپ ارادہ کریں پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے. تو میرے دوستو عزیزو, آپ ارادہ کریں گے تبھی کچھ ہوگا. اگر آپ بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے, اور وقت رات بھی آئے گی, دن بھی آئے گا, صبح آئے گی, شام آئے گی, اور اسی طرح جمعے آتے رہیں گے, اور پھر رمضان آئے گا, پھر آپ کہیں گے تو اب زندگی اسی طرح مستی میں گزرتی رہے. نہیں, یہ صحابہ کی زندگی نہیں, یہ ایک مسلمان و مومن کی زندگی نہیں ہے جو اتنی غفلت میں زندگی گزاری.
حضرت ابو بکر صدیق ہی جیسے لوگ تھے کہ وہ زمین سے ایک تنکا اٹھاتے. تنکا سمجھتے ہیں؟ زمین کا جو تنکا اڑا، کوئی چیز بڑی چھوٹی سی اٹھائے، کہا کاش میں تنکا ہوتا کہ کل قیامت کے دن ان سے حساب نہ لیا جائے. ہم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہم ترازو قائم کریں گے، ہم لوگوں کے لیے ترازو قائم کریں گے، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، وزن کی جائیں گی. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے. لوگ دنیا میں بہت جھوٹ بولتے تھے، ہم مہر لگا دیں گے اور وہ بول نہ سکیں گے. اللہ کے ہاں جھوٹ نہیں ہوگا. اب ان کے ہاتھ پیر کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے یہ کام لیا، پیر کہے گا یہ کام لیا، اس کے ہاتھ انگلیاں کہیں گے یہ غلط کام ہم سے لیے گئے. اب وہ منہ پر مہر ہے، جھٹلا تو نہیں سکتا. اللہ کا نظام ہے یہ، اس بات کو سمجھیے، یقین کیجیے. آج شیطان کو ہمیں خیالوں میں ڈبائے ہوئے، پتہ نہیں مر کے بعد زندہ. بہت سے لوگوں کے، مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. نہیں، حق اور سچ ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد میدان حشر ہے، مرنے کے بعد جنت و جہنم ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے رسولوں کا وعدہ ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اسی پر ایک مسلمان کی زندگی ہے اور اس سے مسلمان کی زندگی جڑی ہوئی ہے، اس کی ایک ایک رگ نس جڑی ہوئی ہے. اگر وہ یہ خیال چھوڑ دے کہ مرنے کے بعد تو ختم ہو گیا معاملہ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ تو ایمان ہی نہ آلے نہیں، ایمان ختم ہو گیا. اب جب ایمان نہیں تو جو چاہے کرے انسان، اس کے لیے تو پھر شیطان خوش ہو گیا. شیطان آخر تک کسی انسان کے پاس نہیں رہتا. علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس کو گڑھے میں گرا کر بھاگ لیتا ہے، دوسرے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. شیطان کا یہ کام ہے. اللہ ہمیں شیطان کے شر و فتنے سے محفوظ فرمائے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے شروعات کی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت تھی اور جو ان کی ذات گرامی تھی، جو ان سے اللہ نے کام لیا. اسلام میں خلیفہ اول کا جو لقب انہیں ملا، خلیفہ ثانی نہیں، خلیفہ ثالث نہیں، خلیفہ رابع نے، خلیفہ اول یار غار، اور سب سے زیادہ دین پر اپنی قربانی پیش کرنے والے، سب سے زیادہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، سب سے زیادہ قربانی دینے والے اپنی مال اور جان کی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق، اور ان کا پورا گھر ہے. اس 22 جمادہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آج تاریخ ہے 18 ہے، نہیں 17 تاریخ ہوگی، 16 اس میں غلط. تو 22 جمادہ بدھ کو، منگل کو، ابھی آنے والے منگل کو ان کی وفات کا دن ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں، ہمارے نوجوان بہت کچھ جان رہے ہیں، موبائل آگے بہت کچھ ان کو معلومات ہو گئی. میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو اتنی معلومات ہو گئی، نالج بڑھ گئی اتنی کہ گوگل اور پتہ نہ کتنے گرام اور فیس بک اور انسٹاگرام، پتہ نہیں کتنے گرام چلاتے، کتنا گیم کھیل رہے ہیں، کتنا سب کچھ معلومات ہو گئی. اگر معلومات نہیں ہے تو دین کی نہیں. یہ افسوس کی بات ہے. سیدنا صدیق اکبر کون تھے؟ ان کے کتنے لڑکے تھے؟ ان کے کتنی بیٹیاں تھیں؟ کیا قربانیاں ہیں ان کی؟ اسی سلسلے میں 22 جمادی الثانی کو ان کی وفات ہے، منگل کے دن. پیر کو ہوئی تھی، 13 ہجری تھی. انشاءاللہ اسی سلسلے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیانات ہوں گے. اسی مسجد، مدینہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد علماء کرام کے بیانات ہوں گے. ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، سب کی بنتی ہے، چھوٹوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، سب کی، کہ کم سے کم ایسی مجلسوں میں شریک ہو. اپنی تاریخ اور اتہاس کو بھولے نہیں، اپنے سینے سے لگائے رہیں. اور پھر میں کہوں گا آخر میں، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ. روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی آپ عادت ڈالو. کوئی حافظ نہیں ہے تو کم سے کم چلتے پھرتے جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیا کرو. صبح سورہ یاسین پڑھو، تمام صورتیں، اس سے، اور سورہ کہف پڑھو، فتنوں سے بچاؤ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.